والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تقریباً ہر بندہ ان معاملات کا شکار ہے، پریشانیاں، دکھ درد، رنج و الم، رزق کے معاملات۔ درود پاک کیسا پیارا نسخہ ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے یا جس کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک غم، دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بچنا کیسے ممکن ہے، اور اس بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج جتنا وقت ہے اس کے اندر کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ احساس کمتری ایک نفسیاتی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، جس کو انفیریئرٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے انگلش میں، اور کمپلیکس کا معنی ہے کہ دبے ہوئے خیالات، اور انفیریئرٹی گھٹیا، کم تر۔ لہٰذا انفیریئرٹی کمپلیکس کا مطلب ہوا کہ اپنے آپ کو گھٹیا، کم تر سمجھنے کے دبے ہوئے خیالات، احساس کمتری۔ اور حقیقت میں احساس کمتری ایک کمپیریزن ہے، ایک موازنہ ہے۔ جب کوئی بندہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، تو اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ اپنی خوبی کو سامنے رکھ کے کمپیریزن کرتا ہے، کسی سے موازنہ کرتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ غریب ہے، میں امیر ہوں، میں پیسے والا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس مجھ سے کم والا گھر ہے، میرے کپڑے اچھے ہیں، سامنے والے کے کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی کوئی کمی، کوئی محرومی سامنے رکھ کر تقابل کرے کہ مثلا فلاں امیر ہے، میں غریب ہوں، فلاں کے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس اچھی نہیں ہے، فلاں کے پاس کار ہے، میرے پاس بائک ہے، فلاں زیادہ خوبصورت ہے، میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب موازنے کی یہ صورت جو ہے یہ احساس کمتری کا، جو پہلی صورت ہم نے سنی تھی وہ احساس برتری، میں امیر ہوں، وہ غریب ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، میں زیادہ خوبصورت ہوں، وہ بدصورت ہے۔ اب یہ جو کمپیریزن ہے اسے کہتے ہیں احساس برتری۔ یہ احساس برتری کا سبب بنتی ہے، میں اچھا، وہ اچھا نہیں، میں امیر، وہ غریب۔ اور دوسری صورت جو ہم نے سنی ہے کہ وہ امیر، میں غریب، وہ خوبصورت، میں بدصورت، اس کی گاڑی اچھی، میری اچھی نہیں، اس کے پاس گاڑی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اب یہ دوسری صورت احساس کمتری کا سبب بنتی ہے۔ اب احساس برتری ہو یا احساس کمتری، دونوں ہی ڈینجرس ہے، دونوں نقصان دہ ہیں۔
کیونکہ احساس برتری جو ہے یہ بندے کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور احساس کمتری جو ہے یہ بندے کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، حسد کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ احساس کمتری کیوں ہوتا ہے، یہ احساس کیوں ہوتا ہے کمتری کا؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرے کے رویے، ہمارے انداز ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، بے جا تنقید کرتے ہیں، جس بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو اندھا کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس کو لنگڑا کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لمبے قد والے کو لمبو کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کالے رنگ والے کو کالا کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے سامنے والا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر بے جا غصہ کرتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اس سے بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ احساس کمتری کا بچے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے دوست احباب جب مل کے بیٹھتے ہیں تو کسی کی ایک کی کلاس لگا لیتے ہیں، کسی ایک بیچارے کو ٹارگٹ بنا کے بس سارے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جملے کستے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والا بیچارہ جو بول نہیں رہا، یہ پھیکا پھیکا مسکرا رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس طرح عزت نفس پامال ہوتی ہے، سامنے والا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیوہ عورت، اس پر جب تانوں کے تیر چلائے جاتے ہیں، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دلا کر دینے والے جب یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، یتیم کو معاشرے میں بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ رویے سامنے والے کو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ قربان جائیے، اسلام کی کیسی پیاری تعلیمات ہیں کہ اسلام نے پہلے ہی منع کر دیا ان چیزوں سے۔ فرمایا کہ ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فوش کلامی والا نہیں ہوتا، نہ مذاق مسخری کرتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو تمام جہانوں کے خالق و مالک نے بنایا۔ انسان کی کیسی پیدائش ہے، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر فرما کر فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا۔ اس کے سب اعضاء ایک ترتیب سے رکھے، ایک مناسبت سے رکھے، اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا، جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا، سیدھی قامت والا بنایا، جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں، ہاتھوں سے کھانے والا بنایا۔ اسے عقل و فہم دیا، علم دیا، تمیز دی، باتیں کرنے کی صلاحیت دی، ان سب چیزوں سے انسان کو مزین فرمایا۔ اگر انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پہ غور کرے، اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور اس چیز میں جتنا غور کرے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوگی۔ ایک دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے صرف یہ بال نہیں تھے، یہ جو پلکوں کے بال ہوتے یہ نہیں تھے۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں ساری دولت لگ جائے بس کسی طرح میرے یہ بال لگ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ آنکھ کھولنی ہوتی تھی تو پکڑ کے کھولنی پڑتی تھی، بند کرنی ہوتی تھی تو پکڑ کے بند کرنی پڑتی تھی۔ صرف اللہ کی اس ایک نعمت پہ غور کر لیں کہ یہ ہم آنکھیں جو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، جھپکتے ہیں، کوئی چیز نقصان دہ والی، کوئی ڈسٹ، کوئی مٹی، کوئی چیز جیسے آنکھ کی طرف بڑھتی فوراً یہ آنکھیں بند کہ کون کرتا ہے؟ یہ والے بال جو ہے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ اور چھوٹی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بندہ کہے گا ساری دولت لگا لوں خالی یہ آ جائے تو کہ کیا چھوٹی نعمت ہوگی؟ اسی طرح اللہ کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، ان لمیٹڈ نعمتیں ہیں، لیکن بندہ شکر ادا نہیں کرتا، ناشکر ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بلند رتبہ صحابی ہیں، آپ کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ آپ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو اچانک ہوا چلنے سے کپڑا ہٹ گیا، پنڈلیاں نظر آنے لگیں۔ اب وہاں موجود جب لوگوں نے پنڈلیوں کو دیکھا نا، ہنسی مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ اس پر بے قصوں کے غم خار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں میزان عمل پر احد پہاڑ جیسے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اپنی حاجت اسے کوئی حاجت تھی، عرض کرنا چاہتا تھا حضور کی بارگاہ میں، مگر جب وہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا نا تو نبوت کا رعب اس پہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گیا۔ اس کی جب یہ حالت غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اسے تسلی دینے کے لیے فرمایا پرسکون ہو جاؤ۔ بندہ اگلے کے پریشر میں آ جاتا ہے نا، بعض کر ہم پریشر میں آتے ہیں، کسی کی دولت دیکھتے ہیں، کسی کا وہ بڑا منصب دیکھتے ہیں، عہدہ ٹھاٹ باٹ یہ چیزیں دیکھ کے نا روب میں مروب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب روب نبوت سے ایک روحانیت کا بھی اپنا جلال ہوتا ہے، وہ جیسے وہ بیچارہ پریشان ہوا، کب کبھی طاری ہوئی، میرے آقا نے فرمایا پرسکون ہو جاؤ، میں دنیاوی بادشاہوں جیسا نہیں ہوں، میں دنیاوی بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی اور سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے کہ زبان نبوت سے یہ میٹھا میٹھا جملہ، یہ پیارا پیارا کلام سن کر وہ کیسا مطمئن ہو گیا ہوگا، اس کے دل میں عشق رسول کے کتنے چراغ روشن ہو گئے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان نے کیا خوب لکھا ہے کہ ان کے جلووں میں ہیں دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ آقا کو جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ جانے کائنات کی ادائیں ایسی پیاری تھی، ان کا حسن ایسا تھا، بس حضور کا ہی ہو جاتا تھا۔ دل میں گھر کرتا ہے ادا کے تیرا شیریں سخن ہے، میری شیریں سخن شہرہ تیری گفتار کا۔ حضور باتیں بھی ایسی پیاری کرتے تھے، جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ شخص جس پر نبوت کا جلال طاری تھا، روب طاری تھا، جب اس نے پیارے آقا کا یہ کلام سنا، اس پہ جو کپ کپی طاری تھی ختم ہو گئی۔ اب اس نے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت پیش کی، اس کا وہ جو تھا وہ گھبراہٹ وہ ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں عاجزی اپنانے کا حکم دوں، بس عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندے بنیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے محبوب کی فرما بردار ہو جائیں، اور جتنا ہو سکے ہم دوسروں کو احساس کمتری سے بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں احساس کمتری کے بارے میں مدنی پھول دیتے ہوئے فرمایا کہ احساس کمتری جو یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، بعض صورتوں میں احساس کمتری بندے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، بعض صورتوں میں یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ مثلا عمل کے اعتبار سے احساس کمتری ضروری ہے کہ میں کم عمل ہوں، یہ زیادہ نیک عمل کرتا ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کم نیک عمل کرتا ہوں، میری نیکیاں تھوڑی ہیں، اب یہ احساس کمتری ضروری ہے۔ اگر یہاں بندہ کہے نا کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ عمل کے بارے میں احساس کمتری ضروری ہے۔ احساس کمتری کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اب یہ بھی دیکھ لیں کہاں ضروری ہے احساس کمتری اور کہاں نقصان دہ ہے، کہاں منع ہے۔ مثلا بندہ یہ کہ میں نیک نہیں ہوں، میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، نیکیوں کی بندہ حرص بڑھاتا رہے، نیکیوں کے معاملے میں کوئی ایسی منزل نہیں ہے،
کہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں نے بہت کر لی، اب مجھے مزید نیکیوں کی حاجت نہیں ہے۔ اعمال کے اعتبار سے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کم تر تصور کرے اور دوسروں کو نیک سمجھے۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی یہ نہ تصور کرے، یہ بات ذہن میں نہ لائے کہ میں نیک ہوں، مقبول خدا ہوں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے۔ بندہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے، اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتا رہے۔ اب رہی دنیاوی معاملے میں احساس کمتری، جیسے مالدار آدمی ہے، کوئی مالدار کو دیکھ کے اور کڑتا رہے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس تھوڑا ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس فلیٹ ہے، اس کے پاس مالکانہ حقوق کا فلیٹ ہے، میں کرایہ دار ہوں، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میں پیدل ہوں، یہ صحت مند ہے، میں کمزور ہوں، یہ تندرست ہے، میں بیمار ہوں۔ اس طرح اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس طرح کڑنا حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو بندہ دیکھے گا کہ اچھا ہے میں برا ہوں، اب اس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہو جائے گا، یہ ایسا کیوں ہے، اس کے پاس دولت زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس حسن زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس عہدہ کیوں ہے، اس کی شہرت کیوں ہے۔ اب احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، ساتھ حسد کی بیماری بھی لگ جائے گی اس کو۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا، آپ نے وہ بھی پیالہ ڈال دیا، یعنی چھوڑ دیا، اپنے پاس نہ رکھا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں ہاتھوں سے ہی پانی پی لیا کروں گا۔ یعنی دوسروں کا مال دیکھ کر جو خود صاحب مال بننے کے خواب دیکھتے ہیں نا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیالہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس طرح اور بھی بڑے واقعات ہیں بزرگوں کے کہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دوسرے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء کرام ہیں کہ ایک وقت کا کھا لیا، جو بچ گیا صدقہ و خیرات کر دیا۔ دوسرے وقت کا کھانا ملنے کا ظاہری سبب نہیں ہوتا تھا کہ اب دوسرے وقت کہاں سے ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یہ توکل کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ جس رب نے آج کا رزق دے دیا ہے وہ کل کا بھی دے دے گا، جس نے آج میری ضرورتیں پوری کر دی ہیں وہ کل بھی پوری کر دے گا۔ ہمیں یہ ٹینشن لگی رہتی ہے، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہے، پتہ نہیں نیکسٹ ایئر میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا کریں، پتہ نہیں میرے گھر بنے گا نہیں بنے گا، آگے میری روزی کا کیا بنے گا، میں یہ جاب کر رہا ہوں یہ ختم ہو گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا یہ کاروبار چل رہا ہے یہ ختم ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اسی ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں۔ میرے پاس 2-4 کروڑ آ گئے، یہ اگر ختم ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا، یہ تو ختم ہو جائیں گے، بس ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، رب کی ذات پہ توکل کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ رزق اور موت لکھ دی گئی ہے، رزق اور موت یہ بندے تک پہنچ کے رہتے ہیں، جو آپ کے نصیب کا ہے مل کے رہے گا۔ بہت امیر شخص تھا، جیسے میں نے عرض کیا اس کی آنکھوں کے پپوٹے نہیں تھے یہ والے، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری ساری دولت لے لیجیے، صرف مجھے یہ نعمت مل جائے۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے امیر ترین ہیں، ایک ایک نعمت کی ویلیو کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جو نہیں ہوتا ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جو رب نے دیا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچ کے شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت رابعہ بصریہ یہ بہت بڑی مشہور ولیہ تھی، بڑی نیک تھی، عبادت گزار تھی۔ محمد بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر مبارک کا جو کل سامان تھا، گھر کے اندر سارا سامان صرف 6 چیزیں تھیں، ایک چٹائی تھی، ایک مٹکا تھا، ایک پیالہ تھا، ایک اونی کپڑا تھا موٹا سا، اس پہ آپ نماز پڑھتی تھی، اور تقریباً 2 گز لمبی بانس کی ایک کونٹی تھی جس پہ آپ نے کفن ٹانگ کے رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری نے حضرت رابعہ بصریہ کی غربت کا جب یہ حال دیکھا نا کہ گھر میں یہ 6 چیزیں صرف پڑی ہوئی ہیں، کیا حال ہے ان کا، کہا اے ام عمرو، میں آپ کی قابل رحم حالت دیکھ رہا ہوں، اگر آپ فلاں پڑوسی کے پاس جائیں نا تو اس کو رحم آ جائے گا، آپ کو مال دے دے گا، آپ کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اس پر حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، سفیان تم نے میرے حال میں کیا کمی دیکھی ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یعنی اسلام وہ عزت ہے جس میں ذلت نہیں ہے، اسلام وہ مالداری ہے جس میں محتاجی نہیں ہے، اسلام وہ محبت ہے جس کے ساتھ وحشت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں دنیا کے حقیقی مالک سے بھی دنیا مانگنے میں حیا کرتی ہوں،
تو جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے، یعنی مالدار بندہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے، جو مالک ہی نہیں ہے، میں اس سے دنیا مانگوں؟ میں رب سے نہیں مانگ رہی جو دنیا کا مالک ہے، اس سے مانگتے ہو مجھے حیا آتی ہے کہ اس نے پہلے ہی اتنا مجھے دے رکھا ہے، میں اور کیا مانگوں اس سے؟ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کے مبارک انداز پہ غور فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے قناعت اختیار فرمائی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یہ ان کو پسند نہیں تھا، اور دوسرا اس بات پر غور فرمائیے کہ جب ان کے سامنے ان کی غربت کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ کے پاس یہ صرف 6 چیزیں، اتنی غربت میں وقت آپ گزار رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا سفیان تم نے میرے حال میں کیا کمی دیکھی ہے؟ میرے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہ اسلام وہ عزت ہے جس میں ذلت نہیں ہے، اسلام وہ مالداری ہے جس میں محتاجی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے صدقے ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں غریب تو بہت ہے، نادار کنگال بہت ہے، مگر ایسا غریب شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے گا جو یہ کہتا ہو کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میں بہت بڑا امیر ہوں۔ وہ امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفتوں بے کمال ہے۔ آقا کا غلام ہو کر کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہ کیا غلامی مصطفیٰ یہ تھوڑی چیز ہے؟ یہ اسلام کی دولت، ایمان کی دولت نصیب ہو جانا یہ کیا چھوٹی چیز ہے؟ ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ تو کاش ہم بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی توجہ رکھنے والے بن جائیں۔ یقین کیجئے جتنا اپنی محرومیوں کا سوچیں گے نا، اتنا ہی اگر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیں نا، تو یہ احساس کمتری ختم ہو جائے گا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، جاب چلی گئی، یہ نقصان ہو گیا، یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ سوچتے رہتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، احساس محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ بھی ہے، سو جاتا ہوں نیند آ جاتی ہے، کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، رب نے چھت دیا ہوا ہے، سو جاتا ہوں۔ نعمتوں کا سوچ سوچ کے اس رب کا شکر ادا کرتے جائیں، انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ پاک اور دے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لے۔ ان احساس کمتری کا ایک اور علاج یہ ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب سے افضل جو شکر قرار دیا گیا ہے اسے الحمدللہ، یعنی کوئی بھلائی ملے اس کی دعا الحمدللہ۔ اگر صبح سے شام تک صرف یہ غور کرتے جائیں کہ میری زندگی میں الحمدللہ کہنے کے کتنے مواقع آتے ہیں، تو شاید ہم انہیں بھی شمار نہ کر سکیں گے۔ صبح آنکھ کھلی یہ نعمت ہے، الحمدللہ کہیے۔ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے، الحمدللہ کہیے۔ پاؤں سلامت ہیں، جوتے پہننے کے قابل ہیں، الحمدللہ کہیے۔ کھڑے ہونے کے قابل ہیں، الحمدللہ کہیے۔ گھٹنے حرکت کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، الحمدللہ کہیے۔ کئیوں کے نہیں موو کرتے اور بیچارے روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہیں، کام پر نکلنے کی توفیق مل گئی نا، الحمدللہ کہیے۔ شام صحیح سلامت گھر واپس آ گئے اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے، الحمدللہ کہیے۔ بچوں کو دیکھا، الحمدللہ کہیے۔ پانی پی لیا ہے نا، الحمدللہ کہیے۔ کھانا کھا لیا، الحمدللہ کہیے۔ چائے پی لی، الحمدللہ کہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیجئے۔ اگر ہم صرف الحمدللہ کہنے کے مواقع سوچتے چلے جائیں تو ان مواقع پر الحمدللہ کہنے کی عادت بھی بنا لیں تو انشاءاللہ اپنی محرومیوں کے بارے میں سوچنے کا احساس ختم ہو جائے گا، احساس کمتری کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ کہنے کے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ عموماً جب کہتے ہیں ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، الحمدللہ۔ کوئی رو کے نہیں کہتا الحمدللہ، پریشانی میں نہیں کہتا الحمدللہ، خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ۔ کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے لیے، حضور فرماتے ہیں اپنے لیے ڈھالیں بنا لو، ہتھیار یعنی بنا لو، ہتھیار اٹھا لو، ڈھالیں اٹھا لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر دیا کوئی؟ فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں بنا لو، ڈھالیں اٹھا لو، اور سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری ڈھالیں تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کوئی
کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ احد پہاڑ جتنا عمل اتنے کون طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا میزان بھر جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنے اور الحمدللہ یہ اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکوے، شکایتیں، غصہ، تانے، مذاق اڑانا دوسروں کا، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اس سے پریشانی ہوگی، احساس کمتری ہوگی کہ جی بس میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ محرومی ہے، مجھے یوں ہے، مجھے یوں ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس سے احساس کمتری ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس کے بعد زیادہ نعمت ہے، میں کم تر۔ یہ ساری باتیں چھوڑیں، بس اللہ کو شکر ہے جو اس نے عطا فرما دیا۔ جو بہتر ہو گیا نا وہ سوچتے چلے جائیں، جو ٹھیک ہے برائی ہو بھی گئی، وہ کوئی نعمت چلی بھی گئی، چھوڑ دیں اس کے بارے میں سوچ۔ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، جو اچھا ہو رہا ہے بس وہی سوچیں۔ جو برا ہو گیا، محرومی ہو گئی، کچھ ہو گیا، چھوڑ دیں اس کے بارے میں۔ کیوں ٹینشن لیں، کیوں پریشانی؟ تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ اگر پریشان ہونا ہے تو آخرت کے بارے میں پریشان ہو کہ نزا کے وقت میرا کیا بنے گا، نزا کے وقت پتہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں، یہ سوچ کے پریشان ہو۔ قبر میں میرا کیا بنے گا، میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا، یہ سوچ کے پریشان ہو۔ اندھیری قبر میں پہلی رات کیسے گزرے گی، اندھیری قبر میں اتنا عرصہ کیسے پڑا رہوں گا، یہ سوچ کے ٹینشن میں آئے۔ میری قبر پتہ نہیں جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، یہ سوچ کے پریشان ہو۔ میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی، یہ سوچ کے پریشان ہو۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر ہوگا، اس وقت میرا کیا حل ہوگا، وہ پریشانی کا سوچ کے جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، یہ ٹینشن لیں۔ یہ احساس کمتری دنیاوی نہ کریں، یہ احساس کمتری ہو کہ میرا بنے گا کیا حشر میں۔ میزان عمل پر عمل تول رہے ہوں گے، میرے عمل کم پڑ گئے، ایک نیکی کم پڑ گئی، میرا بنے گا کیا، یہ سوچ کر ٹینشن لیں۔ جب سارے مراحل ہو جائیں گے، اگر حضور کے حوض کوثر سے پانی نہ ملا تو میرا اس وقت کیا بنے گا، اگر وہاں میں محروم کر دیا گا میرا کیا بنے گا۔ اسی طرح جب پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، بغیر اس سے گزرے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اتنا مشکل ترین مرحلہ میں کیسے پار کروں گا، یہی سوچتے رہ جائیں، پریشان رہیں۔ تو یہ آخرت کی پریشانیاں لگائیں، انشاءاللہ دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔